بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش فرام چوکادم ضلع علیہ، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے شوگر۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شوگر 3 قسم کی ہے۔ شوگر کتنی ہے جی؟ 3 قسم کی ہے۔ ایک ہے اعصاب کی شوگر، ایک ہے معدے کی شوگر، ایک ہے جگر کی شوگر۔ کتنی شوگر ہیں جی؟ 3 قسم کی شوگر ہے۔ اب 3 قسم کی شوگر کا علاج آپ ایک ہی میڈیسن سے نہیں کر سکتے، یا آپ ایک ہی مزاج سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی بہت جس کو اللہ نے دنائی دی ہو وہ شاید کر بھی سکتے ہو اس سے، یا پھر ان تینوں کو یعنی کہ ان کے مزاج کے مطابق 3 ادویات اکٹھی کر دی جائیں، شاید علاج ہو جائے۔ لیکن آج میں جس شوگر کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اعصاب کی شوگر۔ یہ اعصاب کی جو شوگر ہے یہ حقیقی شوگر ہوتی ہے، باقی جو 2 ہیں وہ جھوٹی شوگر ہیں۔ اور یہ جو شوگر ہے یہ انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ انسان کو کمزور کرتی ہے، اور یہ جو مریض ہے ہر وقت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ مردانہ کمزوری تو بالکل کہ اس کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کا حقوق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ بہرحال آج میں ان تینوں شوگر کے بارے میں آپ کو پہچان بتانے جا رہا ہوں، پھر علاج بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا بتائیں گے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں اعصاب کی شوگر، یہ صرف اور صرف آپ کے یورین میں آئے گی، خون میں نہیں آئے گی۔ طے شدہ بات ہے، پکی بات ہے۔ لیکن ہم یہاں ایک غلطی کر جاتے ہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، پیشاب بھی بار بار آ رہا ہوتا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ لیبارٹری پہ جاتے ہیں شوگر کا ٹیسٹ کروانے کے لیے تو صرف خون کا نمونہ دے کے آ جاتے ہیں، خون کا سیمپل دے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جب وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں شوگر نہیں ہوتی، اور مریض جو ہے وہ تسلی کر لیتے ہیں جی مجھے شوگر تو ہے ہی نہیں، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے یورین دیتا، یورین کا ٹیسٹ کرواتا، تو یقیناً یورین میں یہ شوگر آتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، جو اعصاب کی شوگر ہے، جو حقیقی شوگر ہے، وہ ہمیشہ یورین میں آئے گی، بلڈ میں نہیں آئے گی تو شاذ و نادر تھوڑی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج اور ہے۔ اور ایک وہ شوگر ہوتی ہے جو بلڈ میں بھی آ رہی ہوتی ہے اور یورین میں بھی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ معدے کی شوگر ہوتی ہے، اس کا علاج کچھ اور ہے۔ ایک شوگر وہ ہوتی ہے صرف اور صرف بلڈ میں آتی ہے، یورین میں نہیں آتی، وہ ہے جگر کی شوگر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غدی شوگر۔ اب اس کا علاج کچھ اور ہے۔ تو جو اعصاب کی شوگر والے ہیں، اگر ان کو صرف یورین میں شوگر آ رہی ہے، خون میں نہیں آ رہی، تو ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اگر قبض ہے تو 3 ملین، اگر قبض نہیں ہے تو پھر 3 شدید، ٹھیک ہے، وہ آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ السی کے بیج، کلونجی اور تخم میتھے، یہ برابر وزن لے کے پیس لینا ہے، اور چھوٹی آدھی چمچ صبح خالی پیٹ آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ 3 شدید، اس کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام باریک پاؤڈر بنا لیں، 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صرف اور صرف آپ نے صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ استعمال کریں، تخم ہرمل اور خراتین، تخم ہرمل اور خراتین،
اس کا آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اس کا 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف اور صرف دن کو وقت استعمال کرنا ہے۔ یہ میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا جو یورین میں آپ کی یعنی شوگر آ رہی ہے، جو پیشاب میں آپ کی شوگر آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ صحت یاب ہو جائیں گے، اور شوگر کا نام نشان بھی نہیں رہے گا۔ کم از کم یہ 3 ماہ آپ نے یہ علاج جاری رکھنا ہے۔ اگر ہم سے منگوائیں گے تو یہ ویسے سستی میڈیسن ہے، ہم سے منگوائیں گے تو ہم 3600 روپے کے 1 ماہ کا مکمل کورس دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے ظاہر آپ سے لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 3600 روپے کا یہ 1 ماہ کا مکمل کورس ہے، اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ منگوا سکتے ہیں۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی ساتھ تو میری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔